السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتبع سبيل من أناب إلي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال تبارك وتعالى في عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد. برادران اسلام، عزیز و بزرگ و دوستو، پچھلے جمعہ میں نے بمناسبت یوم وصال امام الائمہ، امام المجتہدین، سراج الامہ، امام الفقہا حضرت سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضرت کے کچھ احوال اور کچھ واقعات مختصراً آپ کے سامنے بیان کیے تھے. اور پچھلی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس جمعہ میں تقلید کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے. اور یہ اس لیے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم مقلد ہیں. تو ایک مقلد کے لیے کہ وہ مقلد کیوں ہے اور تقلید کی اہمیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، اس بارے میں جاننا لازم ہے. اور تقلید کا شرعی حکم کیا ہے، کیا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، یا جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں حرام ہے، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. پچھلے جمعہ میں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عرض کیا تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ کے 4 مشہور امام ہیں، کون سے ہیں؟ حضرت ہمارے امام اعظم، دوسرے ہے امام مالک، تیسرے امام شافعی، چوتھے امام احمد بن حنبل. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف 4 ہی امام ہیں، اور بھی بہت سارے فقہ کے امام ہیں. فقہ کسے کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں قرآن مجید اور حدیث شریف سے مسائل نکالنا. کون سا حکم فرض ہے، کون سا حکم سنت ہے، کون سا واجب ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز حلال ہے، یہ عام آدمی نہیں نکال سکتا، اور اگر نکالنے کی کوشش کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا. تو اس لیے اس کے نکالنے کے ماہرین ہوتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں فقہا. اور یہ جو فقہ ہے ہمارے عرف میں جو فقہ کہتے ہیں، اصل میں وہ لفظ فقہ ہے. تو جو فقہ ہے، فقہ ہی سمجھ لیں آپ، کنفیوز نہ ہو، تو اس کے لیے یہ لفظ ہی لے کے چلیں گے. تو جو لفظ فقہ ہے اس کا معنی ہے دین کے اندر سمجھ. تو یہ سمجھ کیسے پیدا ہوگی؟ یہ سمجھ پیدا ہوگی علم سے، یہ سمجھ پیدا ہوگی تقویٰ سے، یہ سمجھ پیدا ہوگی خوف خدا سے. تو ایسے بہت سارے ائمہ گزرے ہیں جو فقہا تھے، بڑے بڑے علماء تھے جنہوں نے قرآن حدیث سے مسائل نکالے. لیکن ہوا یہ کہ دنیا میں ان 4 جو ائمہ ہیں، جن کو ائمہ اربع کہتے ہیں، عربی میں اربع کہتے ہیں 4 کو، ان 4 ائمہ کے علاوہ کسی اور کا مسلک چلا نہیں. مسلک یعنی طریقہ، یا تو کوئی حنفی ہوگا، یا تو کوئی شافعی ہوگا، یا تو کوئی حنبلی ہوگا، یا کوئی مالکی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی رہے نہیں. تو لہٰذا وہ دوسرے جو بھی فقہ کے امام تھے ان کا مذہب، ان کا مسلک چلا نہیں. تو یہ 4 کا چلا. اور یہ 4 میں ہمارے جو امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، تو یہ ہمارے جو امام ہیں ان کا مسلک دنیا میں سب سے زیادہ آج کی تاریخ میں بھی رائج ہے. اور تمام جو اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اہل سنت والجماعت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کسی نہ کسی ایک امام کا پیرو ہو. کہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی امام کی پیروی نہیں کرے گا تو پھر اپنے طور پہ قرآن حدیث سمجھنے کی کوشش کرے گا نا. بھائی کوئی 2 ہی راستے ہیں انسان کے پاس، یا تو براہ راست قرآن حدیث سمجھے ڈائریکٹ، یا کسی امام کی تعلیمات کی روشنی میں، ان کے اصول اور بنیاد کی روشنی میں سمجھے. تو اب اگر کوئی یہ کہے گا کہ میں کسی امام کو نہیں مانتا اور ان کی کوئی بات میں تسلیم نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس قرآن اور حدیث ہے، تو وہ جو اپنے طور پہ سمجھنے کی کوشش کرے گا اور اپنی عقل اور اپنے محدود علم کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرے گا تو ٹھوکر کھائے گا، خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. تو خیر یہ جو مسئلہ ہے یہ تو فقہ اور تقلید کی اہمیت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. مگر میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم حنفی ہیں، اور حنفی ہونے پر ہم کو فخر ہے اور ہونا چاہیے. میں یہ بات اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ دور حاضر میں کسی امام کی تقلید کرنے کو جو منکرین تقلید ہے، تاریک تقلید ہے، مخالف تقلید ہے، وہ ایسا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک عیب ہے. کیوں عیب ہے؟ تم قرآن حدیث ڈائریکٹ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کوئی امام کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ اور ایسا کرنا عیب ہے، ایسا بتا رہے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے محدثین، فقہاء، علماء آج کی تاریخ میں بھی دنیا میں جو بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے وہ سارے مقلدی ہیں، یعنی کسی نہ کسی امام کی پیروی کریں. تو کیا سارے وہ اس عیب میں مبتلا ہیں؟ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے صدیوں سے، کیونکہ یہ جو مسلک حنفی ہے یہ 1400 سال کے قریب پرانا مسلک ہے. حضرت امام اعظم کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے 70 سال بعد. اب 1447 چل رہا، تو کم سے کم 1300 سال پرانا تو یہ مسلک ہے. تو 1300 سال سے 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں لاکھ نہیں کروڑ لوگ اس دنیا میں آئے اور گئے، اور وہ حنفی مر گئے. تو
کوئی آج کی تاریخ میں کہے کہ حنفیت پہ چلنا گمراہی ہے کیونکہ تقلید کر رہے ہیں، ایک امام کے پیچھے جا رہے ہیں، شافعیت پہ چلنا گمراہی ہے، تو وہ سارے لوگ گمراہی پہ مر گئے. یہی بات سمجھ میں آتی ہے. اور کسی نے دین کو اگر سمجھا ہے تو آج کے زمانے میں جب سے کہ یہ ہوا چلی ہے کہ دین کو براہ راست سمجھنا چاہیے، انہوں نے سمجھا اور باقی کسی نے نہیں سمجھا اور وہ سارے گمراہی پہ مر گئے. تو یہ ایک عقلاً اور شرعاً دونوں حیثیت سے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، ہم کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ تقلید کیا ہے، تقلید کی ضرورت کیا ہے، تقلید کی شرعی حیثیت کیا ہے. تو اس حوالے سے میں چند ضروری باتیں آپ سے عرض کروں گا. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ تقلید کا معنی کیا ہے، تقلید کسے کہتے ہیں. دوسرے یہ تقلید کیوں، ایک بہت بڑا سوال ہے، کیوں کرنا چاہیے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. اسی طرح تیسری ایک بات کہ تقلید کے دلائل کیا ہیں. جب تقلید کرنا ہے تو پھر قرآن میں حدیث میں آیا ہے کہ نہیں کہ ہم اپنے طور پہ کر رہے ہیں. چوتھے تقلید کرنے کے فائدے کیا ہیں، چھوڑنے کے نقصانات کیا ہیں. یہ 3-4 باتیں میں آپ سے عرض کروں گا. اس میں سب سے پہلی بات ہے تقلید کسے کہتے ہیں. تقلید کے لغوی معنی، یعنی آپ ڈکشنری عربی کی کھولیں گے، تقلید کا لفظ ڈھونڈ کے نکالیں گے تو اس کے معنی نکلیں گے گلے میں ہار ڈالنا یا گلے میں پٹا ڈال لینا. قلدہ یقلد تقلیداً کہتے ہیں گلے میں ہار ڈالنے کو، پٹا ڈالنے کو. اور اصطلاح شریعت میں، یعنی شریعت کے جو علماء ہیں انہوں نے تقلید کا معنی کیا بیان کیا، تو وہ اس کا میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اصطلاح ہمیں کیا کہتے ہیں، تقلید کہتے ہیں کسی مجتہد کے بتائے ہوئے مسائل پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی پیروی کرنا کہ یہ دین کا بڑا عالم ہے اور اس نے جو کچھ بھی ہم کو بتایا ہے قرآن حدیث سے بتایا ہے، اور بغیر یہ مطالبہ کیے کہ قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے. یہ بغیر مطالبہ کیے کہ کسی عالم پہ اعتماد کرنا، اور عالم بھی کون ہے، مجتہد ہو. اب مجتہد کسے کہتے ہیں میں آگے آپ کو سمجھاؤں گا جس سے آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی. تو اب تقلید کیوں ایک سوال ہے. تو جاننا چاہیے کہ مسلمانوں میں سارے جو مسلمان ہیں ان کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. ایک وہ ہیں جو مجتہد ہیں، ایک وہ ہیں جو مجتہد نہیں ہیں، جن کو ہم مقلد کہہ لیں. مقلد یعنی کسی کے پیچھے چلنے والا. تو مجتہد جو ہے کسے کہتے ہیں، مجتہد اجتہاد کرنے والے کو کہتے ہیں. اجتہاد کسے کہتے ہیں، اجتہاد کہتے ہیں قرآن مجید سے، حدیث شریف سے، جس میں ہمارا سارا دین ہے، مسائل نکالنا ڈائریکٹلی اپنے طور پہ، اس کو کہتے ہیں اجتہاد. تو مسلمان مکلف یعنی جن پر اللہ نے شریعت کے احکام کی پابندی لگائی ہے، جن پر ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ شریعت کے احکام پر عمل کریں، تو ہر مسلمان پہ وہ تو تب اس میں یا تو ایسے لوگ ہوں گے جو خود قرآن حدیث سے مسائل نکال لیں، ایک قسم. دوسری قسم کیسی ہوگی، جو نہیں نکال سکتے، بھائی پیدل ہے اس میں، قرآن مجید کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، احادیث میں کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ کیا کریں گے کہ کسی نہ کسی عالم سے جانیں گے کہ بھائی کیا لکھا ہے اس مسئلے میں، حدیث میں کیا لکھا ہے، اور اس کے مطابق عمل کریں گے. تو ان کو کہتے ہیں مقلد. تو مسلمانوں میں 2 قسمیں ہیں. ایک ہے مکلف مسلمان، مکلف یعنی جو ذمہ دار بنایا گیا. شریعت نے ہر ایک کو احکام کا ذمہ دار نہیں بنایا. چھوٹا بچہ ہے اس پہ نماز فرض ہے، یا کوئی پاگل آدمی مجنون روڈوں پہ پھر رہا ہے، عقل نہیں ہے، اس کو پاگل خانے میں ڈالنا چاہیے. اس کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پکڑ کے لاتے کیا، تو مکلف ہی نہیں ہے وہ. تو عاقل ہے، نابالغ ہے، تو پھر شریعت مکلف کس کو بنائی ہے، عاقل ہو، بالغ ہو، عقل بھی رکھتا ہو، جوان بھی ہو. تو ایسے مسلمانوں کی 2 قسمیں ہوئی. ایک ہوئے مجتہد جو قرآن اور حدیث سے ڈائریکٹ مسائل نکال لیں اور اس پہ عمل کریں، اور دوسرے ہے جو ایسا نہ کر سکتے ہیں تو وہ کیا کریں، مجتہد کو پکڑیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں. کیوں، بعض مسائل تو ہمارے دین میں ایسے ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ایسے مسائل کو کہتے ہیں متفق علیہ مسائل، یعنی جس پر سب کا اتفاق ہے. اس کی مثال، ایک چھوٹے بچے کو آپ اٹھا کے مسلمان کے پوچھیں نماز کتنے وقت کی فرض ہے میاں، تو فوری کہے گا 5. جانتا ہوگا تو نمازوں کے نام بھی بولے گا، نہیں تو معلوم تو ہے 5. اچھا میاں فجر میں کتنے فرض ہے، 2. جمعے میں کتنے ہے، 2. فرض کی بات کریں. سنت نفل کتنے، نہیں صاحب میرے کو نہیں معلوم، بولیں گا. لیکن جو باتیں واضح ہے شریعت میں، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس کے بارے میں ہر مسلمان جانتا. تو اس میں کسی مجتہد کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ہم کو. ایسا ہی کسی سے پوچھے کہ بھائی کون سے مہینے میں روزے رکھنا فرض، تو کبھی آپ کسی جاہل اور ان پڑھ مسلمان سے سنیں کہ نہیں نہیں ہم کو ربیع الاول کے مہینے میں رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. کبھی نہیں سنیں گے. جاہل سے جاہل مسلمان، بچے سے آپ پوچھیں گے تو بولے گا رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا ہے، فرض روزے. تو یہ ایسے مسائل ہیں جو متفق ہیں، اس میں اتفاق ہے امت کا، اور اس میں کسی امام کی، کسی مجتہد کی پیروی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اب اس کی تفصیل بیان کروں تو بہت سارے ایسے مسائل، دین کے اکثر مسائل ایسے ہیں جس پر یعنی تقلید کی ضرورت نہیں، مجتہد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کلیئر احکام ہے. کیوں، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے زمانے تک کسی میں کوئی جھگڑا رہی نہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی حنفی تو کہتا ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے اور شافعی کہتا ہے کہ 4 وقت کی ہے. کبھی آپ نے سنا؟ یا کوئی مالکی کہتا ہے کہ 3 وقت کی ہے، کوئی کہتا ہے 6 وقت کی ہے. نہیں، یہاں تک کہ جتنے گمراہ فرقے ہیں نا، جو ہمارے سنت الجماعت سے خارج ہیں، ان کے یہاں بھی نماز 5 وقت کی، ان کے وہ مسلمان تو ہیں، اور یہ ایسا کلیئر مسئلہ ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، جھگڑا نہیں. تو ایسے مسائل کو کیا کہتے ہیں، متفق علیہ، جس پر سب کا اتفاق.
ایسے ہی عقائد کے بارے میں بھی اسلام کے بعض بنیادی عقیدے ہیں جس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے کسی مسلمان کے نزدیک. ہمارا خدا کون ہے؟ چھوٹا بچہ بھی اللہ, کوئی اور نام نہیں لے گا مسلمان. ہمارے نبی اور رسول کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید. یہی جواب ملے گا کہ نہیں آپ کو؟ تو کیا پتہ چلا عقائد میں بھی بعض عقائد ایسے ہیں جو کلیئر کٹ ہے, جس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں متفقون علیہ. اب بعض مسائل ایسے ہیں جناب جو کلیئر کٹ نہیں ہے, اور یہ کلیئر کٹ نہ ہونا آج کے زمانے میں نہیں ہوا, بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں خود اس میں اختلاف پیدا ہو گیا. مثال دیتا ہوں, کو نماز تو 5 وقت کی ہے, سب مسلمانوں کو معلوم, فرض کتنے ہیں, سنت کتنے ہیں, وہ بھی مسلمانوں کو معلوم, اور اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. نماز میں ہم رکعت باندھنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے, ہر ایک مسلمان کے پاس رکعت باندھنے کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے, چاہے وہ حنفی ہو, شافعی ہو, مالکی ہو, حنبلی, سب اٹھاتے, اور اللہ اکبر بول کے اب ہاتھ باندھتے جب ہے تو وہاں پر ایک اختلاف پیدا ہوا. کیا اختلاف پیدا ہوا؟ بعض نے کہا کہ ہاتھ نہیں باندھنا چاہیے کیونکہ رسول اللہ کی یہ حدیث ہے میرے پاس. ایسا نہیں ہے کہ مالکی حضرات جو ہے ہاتھ جو چھوڑ کے پڑھتے ہیں, مالکی حضرات ہاتھ نہیں باندھتے نماز میں, ایسا چھوڑ کے پڑھتے ہیں, وہ یہاں رکھتے ہیں ہاتھ. شافعی حضرات جب باندھتے ہیں تو یہاں سینے پر باندھتے ہیں ایسے. حنفی جب باندھتے ہیں تو یہ ناف جو کہتے ہیں نا, بمبی, اس کے نیچے باندھتے ہیں. تو ہاتھ جب باندھنے کی نوبت آئی تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اختلاف ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس واسطے ہے کہ ہر ایک مسلک والے کے پاس دلائل ہیں, اور ان دلائل میں اختلاف ہے. کوئی وہ حدیث لاتا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے مبارک پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے. کوئی وہ حدیث لاتا ہے کہ نہیں حضور نے ہاتھ چھوڑ کر بھی نماز پڑھی ہے. کوئی وہ حدیث لاتا ہے کہ حضور نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھا ہے. تو یہاں پر حضور کے وہ احادیث ہیں مبارک, قرآن میں تو نہیں ہے اس کا ذکر کہیں بھی کہ ہاتھ کہاں باندھا جائے, اب حدیثوں سے ہے. تو حدیثوں میں جب اختلاف ہو گیا جناب, تو اب کوئی بھی کسی حدیث پر عمل کر لے, وہ حدیث ہی پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں. اب جھگڑا کیا ہو رہا ہے کہ میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والا سینے پر ہاتھ باندھنے والوں کو کہہ رہا ہوں کہ تم غلط کر رہے ہو, تم ناف کے نیچے ہاتھ باندھو گے تو تمہاری نماز صحیح, یا سینے پر ہاتھ باندھنے والا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے کو کہہ رہا ہے تم غلط کر رہے ہو, تم سینے پر ہاتھ باندھو گے تو تمہاری نماز صحیح ہوگی نہیں تو نہیں ہوگی. یہ جھگڑا ہے. تو یہ جھگڑا جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آج کے زمانے میں آپ غور کریں, بہت بنیادی بات میں بتا رہا ہوں, آپ تھوڑا سنجیدگی سے گھر میں جا کے یا کوئی اور اکیلے میں بیٹھ کے سوچے تو آپ کو بات سمجھ میں آئیں گی. ساری دنیا میں ایک وبا چلی ہے. کیا وبا چلی ہے؟ آزادی خیال. آزادی خیال مطلب میرے کو جو اچھا دکھا میں کرتا ہوں, یہی چل رہا ہے. اور اس کی ہوا جب یورپ میں چلی, سب سے پہلے وہاں سے شروع ہوئی, تو وہاں پر مذہب سے لوگ دور ہو گئے, یہ کہہ کر کے بھائی یہ مذہب ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا, مذہب کئی چیزوں کا پابند بنا دیتا ہمارے کو, ہم تو آزاد رہنا چاہ رہے ہیں, ہم عیاشی کرنا چاہ رہے ہیں, مذہب بول رہا زنا نہیں کرنا. ہم شراب پینا چاہ رہے ہیں, مذہب بول رہا شراب نہیں پینا. ہم سود کھانا چاہ رہے ہیں, مذہب بول رہا سود نہیں کھانا. تو لہٰذا کیا کرو, مذہب کو قربان کر دو. یہی بکرا سب کو تنگ کر رہا, اس کو ہٹا دو رستے میں سے, تو مذہب کو چھوڑ دیا وہ. یہ تو وہاں ہوا. اب یہاں پر چونکہ مذہب کی جڑیں مضبوط ہے, ایشیا میں ہمارے علاقوں میں زیادہ تر مذہبیت کہاں دیکھنے میں ملتی ہے آپ کو؟ ایشین کنٹریز میں, اور عرب کنٹریز میں اسلام ہے, اور دیگر, حالانکہ یورپ میں عیسائیت تھی مگر وہاں عیسائیت کو ترک کر دیا انہوں نے, عیسائیت کو لات مار دی وہاں کے لوگوں نے, اور وہ ملحد ہو گئے, ایتھسٹ ہو گئے, مذہب کو چھوڑ دیا انہوں نے. وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی آزاد خیالی. جس چیز میں ہم کو آزادی زیادہ ملے گی ہم اس کو اختیار کر لیں, اور مذہب ہم کو آزادیاں نہیں دیتا, مذہب ہم کو پابندیاں لگاتا ہے, لہٰذا ہم مذہب کو ہی چھوڑ دیں. یہ وہاں ہوا. یہاں کیا ہوا؟ یہاں مذہب تو ہے لیکن چاہتے تھے کہ مذہب کو اپنی مرضی کے مطابق اختیار کریں. ہم کو یہ پسند آیا یہ کر لیں, وہ پسند آیا وہ کر لیں, اس میں سہولت کی یہ کر لیں, اس میں سہولت کی وہ کر لیں. تو کیا کرنا؟ تو کہا کہ تقلید کو چھوڑ دو, کیونکہ کسی ایک امام کے پیچھے چلے تو یہ کرو وہ کرو ایسا کرو ویسا کرو ہوتا, تو لہٰذا پہلے تقلید کا پٹا نکال کے پھینک دو. قرآن حدیث جب ہمارے سامنے ہم اپنی مرضی سے سمجھیں گے, اور جو ہمارے دل میں آیا کریں گے, مذہبی بھی رہیں گے آزاد بھی رہیں گے. یہ فارمولہ نکلا. اسی کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں کہ نوجوان نسل کو خاص طور پہ, کیونکہ نوجوانوں میں آزادی خود مختاری کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے. گھروں میں آپ ہم دیکھتے ہیں بچہ جب تک چھوٹا رہتا اما بابا دھپا مارے سنتا, ذرا بڑا ہوئے دھپا مارے تو کس کو مار رہے ہیں جی, کئی کو مار رہے ہیں, کب تک سنتے رہیں گے تمہاری, بولتا نہیں بولتا, کیوں؟ بڑا ہوئے بعد میں خود مختاری آتی ہے اس کی طبیعت, آزاد خیالی آتی, فطرت ہے انسان کی. تو اس کا یہ غلط اثر پڑا آزادی کا کہ نوجوان نسل کو یہ بھٹکایا گیا کہ دیکھو بھائی تم یہ امام امامہ کے چکر میں نہیں جانا, قرآن ہے حدیث ہے تمہارے سامنے, پڑھو سمجھو عمل کرو, ان کے چکر میں کہاں پڑے. تو یہ کیا کیے ائمہ مجتہدین جو بڑے بڑے ہمارے علماء ہیں, ان کو نوویر کر دیے, ان کو پس پوچھ ڈال دیے, ان کے بارے میں جاننا بھی نہیں چاہے کہ ان کے علم کا مرتبہ کیا تھا, ان کی تحقیق کیسی تھی, ان کی عظمت کیا تھی, انہوں نے کیا کارنامہ کیا, کوئی دلچسپی نہیں ہم کو, ہم جو سمجھیں گے کریں گے. آزاد خیالی, انڈیپینڈنٹ ذہن. تو یہ اصل اس کی وجہ بنی. تو پھر اصل بات کی طرف آتا ہوں. تو مکلف مسلمان کتنے ہیں؟ دو ہے, ایک ہے مجتہد, ایک ہے مخلد. مجتہد کسے بولتے ہیں؟ جو قرآن حدیث سے ڈائریکٹ مسائل نکال سکے. تو اب یہ قرآن حدیث سے مسائل نکالنا آسان کام ہے؟ اگر ہے تو آپ لوگ جتنے یہاں موجود ہیں اس میں سے کوئی ہاتھ اٹھائے اور کہے کہ میں آج آپ کو قرآن اور حدیث سے نماز کا طریقہ, روزے کا طریقہ, حلال حرام سے بتا سکتا ہوں. ایک ہاتھ اٹھا کے بتاؤ بھائی. نہ صرف یہ بلکہ لاکھوں کے مجموعے میں اگر میں اعلان کروں تو کسی کی ماں نہیں جنی ہوگی, یہ کہہ دے میں ہاتھ اٹھاتا ہوں اور آپ کو بتاؤں گا قرآن سے پورا نماز کا طریقہ, حدیث سے نمازوں کا پورا طریقہ, حلال حرام کے جتنے مسائل ہیں سب مجھے معلوم, آپ آ جاؤ.
بڑے سے بڑا علامہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ مجتہد نہیں ہے. مجتہد ہونے کے لیے چند شرائط ہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے, اس کو آئی اے ایس کے پوسٹ پہ بٹھائے, چپراسی کو لے جا کے بٹھا دیتے, آئی اے ایس کرسی پہ بیٹھتے انہیں آئی اے ایس ہو جاتا. نہیں, آئی اے ایس ہونے کے لیے کچھ کرائٹیریا ہے نا بھائی. یا آپ ایسے سمجھے گا آدمی کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دیتے, وائٹ کوٹ پہناتے, اس کو سرٹیفکیٹ دیتے, لائسنس دیتے, آپ لوگوں کا علاج کرو. اگر کوئی آدمی جو چٹکلے جانتا ہے اس کو وائٹ کوٹ پہنا کے کرسی پہ بیٹھا تو پولیس پکڑ کر جاتی ہے, ڈاکٹر بولے تو اس کو جرم ہے ایسا کرنا. ایسے ہی کوئی آدمی سیاہ کوٹ پہن لے دعوت میں تو کیا وکیل ہو جاتا انہیں؟ نہیں, اس کے لیے کوئی کرائٹیریا ہے نا بھائی. دنیا میں آپ جب کوئی چیز کی ضرورت پڑتی تو ماہر کے پاس جاتے نہیں جاتے. آپ بہت بیمار ہو گئے تو آپ کیا کرتے؟ کوئی بڑا دواخانہ ڈھونڈتے, کوئی اعلیٰ درجے کا ڈاکٹر ڈھونڈتے تاکہ آپ کا صحیح علاج ہو. کیوں؟ وہ ماہر ہے, تشخیص صحیح کرے گا, صحیح علاج کرے گا. ایسے ہی آپ کو کوئی مقدمے کی ضرورت پڑ گئی تو آپ وکیل کے پاس چلے جاتے کہ بھائی وکیل صاحب ماہر ہے قانون کے. تو ایسا ہر چیز کے ماہرین رہتے. تو دین کے اندر بھی ایسے ہی ماہرین رہتے. تو ماہرین میں جو اعلیٰ درجے کے ہائی لیول کے ماہر رہتے ہیں ان کو بولتے ہیں مجتہد. کیا بولتے ہیں؟ مجتہد. تو مجتہد کے بننے کے لیے, مجتہد ہونے کے لیے, مجتہد قرار دینے کے لیے چند چیزیں, کرائٹیریا ہے, چند شرائط ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی کہہ دے میں عربی اچھی جانتا ہوں, قرآن حدیث اچھا پڑھتا ہوں لہٰذا میں مجتہد ہوں, تو وہ دین کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. کیونکہ قرآن حدیث تو عربی زبان میں ہونے سے ابو لہب کو بھی معلوم تھا, ابو جہل کو بھی معلوم تھا, اور جتنے گمراہ فرقے ہیں نا دنیا میں ان سب کو بھی قرآن حدیث معلوم. تو پھر ان کو گمراہ کیوں بول رہے ہیں؟ انہوں بھی قرآن لیے ہوئے ہیں, انہوں بھی حدیث لیے ہوئے. تو آپ بولیں گے گمراہ اس واسطے کہ انہوں سمجھنے میں غلطی کرے, انہوں جو معنی مفہوم جو مراد اللہ اس کے رسول کی تھی وہ نہیں سمجھے, اپنی مرضی سے سمجھے, اس وجہ سے ٹھوکر کھائے. تو مجتہد ہونے کے لیے ضروری ہے پہلے تو قرآن سے, حدیث سے, فقہ سے, لغت سے, اور بھی بہت ساری چیزیں, ان سب سے وہ مجتہد واقف ہو. نہ صرف واقف ہو بلکہ ماہر ہو. قرآن بولے تو قرآن کے اندر بہت سی آیات ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حکم کو کینسل کر دی, جس کو بولتے ہیں ناسخ. پہلے حکم تھا, نازل ہوا تھا, اللہ کی مرضی ویسی تھی کہ پہلے اس حکم پر بندے عمل کرے, پھر اس سے بہتر کوئی حکم دے کر کے وہ حکم کو اللہ تعالیٰ ہٹا دی. اب قرآن پڑھنے والے اگر کوئی عربی بھی جانتے ہیں تو ان کو کیسا معلوم ہونا وہ جو اللہ بیان کر رہے ہیں یہ حکم ہے آج کی تاریخ میں نہیں ہے. اس کے لیے ان کو ناسخ و منسوخ کا علم ہونا. قرآن کے اندر فصاحت ہے, بلاغت ہے, بعض باتیں اشارے میں بیان کی گئی ہیں, اس کے تحت کوئی حکم صادر ہوتا, کون سے حکم کو فرض کے دائرے میں لانا, کون سے حکم کو سنت کے دائرے میں لانا, کون سے کو واجب میں لانا, کیا سب کو فرض بول کے ہانکیں گے کیا ایک ہی ڈنڈے سے؟ نہیں. تو یہ طے کون کرنا؟ اس کے لیے ایک لیول کا علم ہونا پڑتا. مجتہد میں وہ علم رہتا. ایسے ہی احادیث مبارکہ 1 2 4 5 100 200 نہیں ہے, احادیث کا مجمع لاکھوں کا ہے, لاکھوں حدیث ہے. اس میں سے چھانٹ چھانٹ کے محدث اپنی کتابوں میں کوئی 5000 کوئی 10,000 جمع کرے, جبکہ ان کو یاد رہتے تھے لاکھوں حدیث, تو انہوں جمع کرے. اب اس میں بھی پھر احکام کے حدیث ہے. حدیث خالی ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا بیان ہو گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کوئی واقعہ بیان ہو گیا, کوئی معجزہ بیان ہو گیا. ٹھیک ہے یہ تو ایک واقعہ ہے, لیکن بعض ایسے ہیں جس میں شرعی احکام بیان ہوئے نا, نماز کے طریقے بیان ہوئے, وضو کے طریقے بیان ہوئے, حرام حلال کے احکام بیان ہوئے, بہت سے حدیث ہے وہ. اور اس میں جیسے میں ابتدا میں کہا بہت ساری چیزیں ایسی جس پر سب امت متفق ہے کہ ہاں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے, اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. بعض ایسے حدیث ہے جس میں اختلاف ہے, جیسے میں ایک مثال دیا آپ کو ہاتھ باندھنے کی نماز کے اندر. ایسے ہی رفع یدین حنفی حضرات صرف ہاتھ باندھے وقت کرتے, رکعت باندھے وقت. رفع یدین بولتے ہاتھ اٹھانے کو بولتے عربی میں, تو رکعت جب باندھتے ہم حنفی اللہ بول کے ہاتھ باندھ لیتے, اس کے اندر رکوع میں سے اٹھنے کے بعد میں نہیں کرتے, سجدے میں سے اٹھنے کے بعد نہیں کرتے. آپ دیکھیں گے بعض حضرات جو شافعی ہیں کرتے, یا بعض حضرات جو غیر مخلد ہیں وہ کرتے ہیں. ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے, کرو آپ, وہ بھی حدیث میں ہے, لیکن ہم کبھی یہ نہیں بولیں گے وہ چھوڑ دو اور حنفی طریقے سے پڑھو. لیکن آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ جو غیر مخلد ہیں اور حنفیت شافعیت وغیرہ نہیں مانتے, وہ اصرار کرتے ہیں کیا ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں آپ, سنت کے خلاف کر رہے ہیں آپ, انگلی کیوں نہیں ہلا رہے ہیں آپ, سنت کے خلاف کر رہے ہیں آپ, آمین چیخ کے کیوں نہیں بول رہے ہیں آپ, سنت کے خلاف بول رہے ہیں. تو ایسا کر کے لوگوں کو پریشان کرتے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم اپنے کسی بھی طریقے پہ جیسے حنفی طریقے پہ عمل کرتے ہوئے بار بار ہاتھ نہیں اٹھا رہے نماز میں, ہمارے پاس احادیث ہے اس کے لیے, بتاتے ہیں آپ کو. علماء سے ملو آپ جا کے, آپ رکشے والے کو پوچھیں گے, آٹو والے کو پوچھیں گے, ایسے عام آدمیوں کو پوچھیں گے تو بیچارے کیا بتائیں گے وہ لوگ کہ وہ حدیث کہاں ہے, کون سی دلیل کے مطابق ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں. ترک رفع یدین بولتے ہیں, اس کو ہاتھ اٹھانا کیوں چھوڑ دیے, حدیث ہے اس کے لیے. اب آپ بولیں گے نہیں آپ وہ حدیث کے کو لیے, یہ حدیث کے کو نہیں لے رہے ہیں, تو ہم بولیں گے آپ ہی حدیث کے کو لے رہے ہیں, وہ کو نہیں لے رہے ہیں. تو ہم بولیں گے یہاں جو آپ کے ہمارے دماغ کا فرق ہے, ہمارا ذاتی فرق نہیں. ہمارے امام جو مجتہد ہیں انہوں نے اپنی تحقیق میں یہ پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ تھا کہ حضور رفع یدین نہیں فرماتے تھے. ان کی تحقیق ہے یہ. آپ کی تحقیق کیا ہے؟ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر تک رفع یدین فرمائے. ٹھیک ہے بھائی, آپ کی تحقیق پہ آپ عمل کر لو, لیکن کسی کو اصرار کرنا کہ نہیں نہیں ہماری تحقیق درست ہے تمہاری غلط ہے, یہ تو غنڈہ گردی ہو گئی, نہیں زبردستی ہو گئی نا. تو دین میں زبردستی نہیں ہے, ایسا نہیں کر سکتے. ہاں اپنی بات آپ دلائل کے ساتھ رکھ سکتے ہیں, وہ بھی دلائل کس کے سامنے رکھیں گے؟ اہل علم لوگوں کے سامنے. آٹو والا بیچارہ, رکشے والا جو محنت کر کے کماتا, اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ صحیح نہیں آتا, اس کو پکڑ لے کے آپ زبردستی یہ دلیل ہے یہ حدیث ہے بول کے کنفیوز کر رہے ہیں اور سمجھ رہے دین کی خدمت کر رہا ہوں. دین کی خدمت نہیں ہے, دین کا نقصان ہے. یہ لوگوں کے اندر انتشار برپا کرنا ہے, اچھے خاصے جو چل رہے ہیں سوالوں کو بھی آپ کنفیوز کرنا ہے, لوگوں میں جھگڑا ڈالنا ہے, یہ خدمت نہیں ہے دین کی, سمجھ لو.
تو جاننا چاہیے عزیزو کہ مجتہد ہونے کے لیے ضروری ہے قرآن، حدیث، فقہ، لغت اور بہت سارے علوم، بلکہ علماء نے لکھا ہے 35-40 علوم ہیں جو ان کو آنے ہیں، تب جا کے وہ مجتہد کہلائیں گے. کیوں؟ قرآن حدیث مذاق نہیں ہے. کوئی بھی اٹھے اور کہے میرے کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے میں اس پہ عمل کر لیتا ہوں، میرے کو وہ سمجھ میں آ رہا ہے. وہی ہو رہا ہے آج کل. کیوں؟ آزاد خیالی. اس کی وجہ کیا ہے؟ آزاد خیالی، انڈیپینڈنٹ. میرا اللہ، میری قرآن، میری حدیث، میری مرضی. یہ میری مرضی کا ٹرینڈ ساری دنیا میں چلا ہے. فساد اسی کی وجہ سے بپا ہو رہا ہے. جس سے ہو کیا رہا ہے آپ دیکھیں، روز نئے فتنے، روز نئے جھگڑے. خود ایسے لوگ جو کہتے ہیں ہم قرآن حدیث کے علاوہ کچھ نہیں مانیں گے، ان میں بھی جھگڑے ہیں. پھر جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم قرآن حدیث ڈائریکٹ سمجھیں گے، تو پھر آپ میں کیوں جھگڑے ہیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا. تو کیا معلوم ہوا اس سے؟ قرآن حدیث آپ اپنے طور پہ جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی وجہ سے جھگڑے ہیں. آپ کو مراد و منشا خدا و رسول کیا یہ جاننے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے کام بہت بڑی حد تک ہو چکا ہے، خالی ہم کو عمل کر لینا ہے. اور پھر سمجھ لیں مسائل کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ہے جن پر متفق ہے سب امت، کوئی جھگڑا نہیں ہے. نماز کتنے وقت کی ہے، فرض کون سے ہے، رمضان کے روزے کتنے. میں عبادات کی مثال دے رہا ہوں، ایسے ہی دوسرے معاملات وغیرہ میں بھی یہ سب باتیں آتی ہیں. تو اس میں سب تفصیلات موجود ہے، یہ سب مسئلے طے ہو گئے جس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. اب بعض دلائل میں اختلاف اس واسطے ہے کہ اوپر سے چلے آیا حدیث میں، وہاں سے آپ کو ایسے حدیث ملے یہ بھی ہے عمل، یہ بھی ہے عمل، یہ بھی. تو اب کسی نے کوئی حدیث پہ عمل کر لیا، کسی نے کوئی حدیث پہ، کسی نے کوئی حدیث پہ. اس وجہ سے اختلاف وہاں سے چلا ہے، یہاں تک آیا، قیامت تک رہیں گا. میرا دعویٰ ہے، اور یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے، یہ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے یہ بات، میں اپنے الفاظ کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کروں. قیامت تک اختلاف ختم نہیں ہو سکتا. اگر ہوتا تو اللہ خود کر دیتا. اختلاف ایک فطری چیز ہے انسان کے اندر، مگر میں اس اختلاف کی بات نہیں کر رہا ہوں جو شر اور فساد پر مبنی ہو. علمی اختلاف کی بات کر رہا ہوں. صحابہ میں بھی کئی صحابہ کی کسی مسئلے میں کوئی رائے ہوتی تھی، کسی کی کوئی اور رائے ہوتی تھی. تو اب ان کو کیا کہیں گے؟ آپ گمراہ کہیں گے، معاذ اللہ. دین کو نہیں سمجھے کہیں گے. صحابی تھے وہ تو کیا پتا چلا ان کا اپنا اجتہاد تھا، ان کی اپنی تحقیق تھی جس کے مطابق وہ اس پر عمل کیے. اب آئیے عزیزو، تیسری بات وہ یہ کہ تقلید کے دلائل کیا ہے. ہم لوگ مقلد ہیں نا بھائی، ہم کسی نہ کسی امام کی پیروی کرتے. غریب بیچارے ہم لوگ جو قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ مانتے ہیں وہ تو بہت اعلیٰ شان کے مالک لوگ ہیں، ان کا کیا کہنا. اللہ معاف کرے، بیجا طنز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، مذاق نہیں ہونا چاہ رہا ہوں، لیکن ہمارا مذاق اسی طرح اڑایا جا رہا ہے یعنی کسی کی تقلید کرنے والوں کا کہ بیچارے گئے گزرے لوگ ہیں، قرآن حدیث ان کو کیا معلوم، اماموں کے پیچھے وقت خراب کر رہے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ارے بھائی کوئی بھی ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان ہو کسی امام کو نبی اور رسول اور معصوم نہیں مانتا. انہیں یہ سمجھتا کہ ان سے بھی خطا ہوئی ہوں گی، مگر جو خطا ہوئی ہے اس کی اصلاح کی گئی نا. یہ جو ہمارا حنفی مسلک ہو یا شافعی مسلک ہو، یہ کوئی ایک فرد کے اوپر نہیں ہے. نام اس کا کچھ مسلک کا حنفی شافعی افراد کے اوپر ہوں گا، لیکن ایک پورا ایک سسٹم ہے، اور صدیوں سے اس کے پیچھے بڑے بڑے علماء کام کر رہے ہیں. ایسا بچوں کا کھیل نہیں ہے. امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ بول دیا بس وہی مان لے رہے. نہیں، وہ کیوں مانا جا رہا ہے اس کے پیچھے ایک پوری سائنس ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیتا ہوں. ان کے زمانے میں جب وہ یہ سارے فقہ کے مسائل جمع کر رہے تھے. فقہ کا مسائل کیا ہے؟ اب مشکل یہ ہے ہمارے پاس اکثریت لوگوں کی علم سے دور ہونے کی وجہ سے سمجھانے میں بھی بہت مشکل ہوتی. تو اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ فقہی جو مسائل ہیں اس کی ایک ترتیب ہوتی خاص. اس سے پہلے میں بھی ذکر کیا تھا. آپ کوئی بھی فقہ کی کتاب اٹھاؤ، اردو میں صحیح لو، اس میں دیکھو عبادات کا ایک حصہ رہتا پہلے، کیونکہ سب سے پہلے مسلمان ہوتے عبادت کرنا ہے نا. اس سے بھی پہلے ایک چیز ہوتی ہے عقائد ہوتے، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن عبادات کا ایک باب رہتا. عبادات میں کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، قربانی ہے، صدقہ ہے، فطر ہے، سب عبادات ہے. تو پھر عبادات میں پہلے نماز کا نمبر ہے. تو نماز کے لیے طہارت فرض ہے، بغیر طہارت کے مسائل رہتے فقہ کی کتاب میں پہلے. پھر اس کے بعد میں نماز کے مسائل رہتے. پھر نماز میں بھی ایسی نماز ہے جو فرض ہے 5 وقتہ، اس کے متعلق تفصیلات رہتے ہیں. اوقات نماز کیا ہے، نماز کے اندر فرائض کیا ہے، نماز کے اندر واجبات کیا ہے، نماز کے اندر مستحبات کیا ہے، نماز ٹوٹتی کیسا، وضو ٹوٹتا ہے، سو مسائل. اس کے بعد میں ایسی نمازیں جو یہ فرض کے علاوہ ہے، وہ کیا ہے؟ عیدین کی نماز ہے. اور بھی بہت ساری نفل نمازیں ہیں نا، استخارے کی نماز پڑھتے لوگ. اور بھی جو ہے بارش نہیں ہوئی تو استسقا بولتے اس کو، اس کی نماز پڑھتے. خوف کی نماز، سوب کے مسائل. اس کے بعد میں پھر روزے کہہ رہے تھے، پھر اس میں زکات کہہ رہے تھے. تو یہ خاص ترتیب ہے. تو یہ مول صاحب آپ کو قرآن میں ہے کیا ایسا لکھا ہوا؟ احادیث میں ایسا لکھا ہوا ہے کیا؟ نہیں ہے. فقہا کیا کیے؟ آپ کو یہ نوالا بنا کے دے دیے، آسان کر کے دے دیے سارے مسائل کہ بھائی آپ لو، پڑھ لو، عمل کر لو. نہیں میں نہیں کرتا، میں ریسرچ کرتا ہوں. تو کرو، کون روکا؟ مگر ریسرچ کرنے کی اہلیت تو پیدا کرو. تم ان پڑھ جاہل، قرآن مجید تم کو پڑھنے صحیح نہیں آتا، احادیث مبارکہ کے قسمیں نہیں معلوم، احادیث مبارکہ کے بارے میں تفصیلات نہیں معلوم، جرح و تعدیل کے احکام نہیں معلوم. یہ سب اصطلاحات ہیں. میں بول رہا ہوں تو آپ لوگوں میں خود کے جنوں کو پریشانی ہو رہی ہے کیا بول رہے ہیں. بلکہ محدثین جو تحقیق کیے، کسی کو معتبر قرار دیے کسی کی روایت لینے کے لیے، کسی کو غیر معتبر قرار دیے، اس کو علم جرح و تعدیل بولتے. اسماء رجال ایک علم حدیث کا، جس میں یہ جو حدیث میں نام آتے نا، کبھی اٹھا کے سند پڑھو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اصل جو بخاری شریف اس کی کتاب لیے، تو اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھے، ان حضور کے 100-150 سال بعد کے. تو پھر ان کو حضور سے بات کیسا معلوم ہوئی؟ تو انہوں لکھتے اس میں، میں اپنے فلاں استاد سے سنائیے. انہوں اپنے فلاں استاد سے سنے، انہوں اپنے فلاں استاد سے سنے، انہوں صحابی سے سنے، اور وہ فلاں صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے. اس کو بولتے سند. تو یہ جو سند میں نام آ رہے ہیں، جو بھی نام رہتے ہوں گے، وہ ناموں کا جو علم ہے کہ انہوں کون تھے وہ صاحب جن سے انہوں سنے، اس کو بولتے علم اسماء اور رجال. لوگوں کے بارے میں علم، وہ کتابیں اس کی، یہ فلاں راوی ہے، انہوں کیسے ہے، معتبر ہے نہیں ہے، ان کی بات حدیث والے لیتے نہیں لیتے. تو ایک پورا علم ہے.
اب ایسا آدمی جی جو حدیث شریف عربی میں پڑھ کے اردو میں معنی نہیں سمجھ سکتا اور اردو کی کتابیں رکھ لے کے جیبوں میں پھرتا بخاری شریف وغیرہ انہیں نکال کے بولتا دیکھو حدیث میں یہ آیا. کتنی افسوس کی بات ہے. بولو آپ کو بیماری ہوئی تو آپ گلی کوچوں کے ڈاکٹر نے جانے کو سوچتے ہیں کہ بھائی انہوں کام تو نہیں کر دیں گے میرا, بلکہ دین کے بارے میں ایسا مذاق کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی بات ماننے تیار ہو جاتے. اس واسطے ایسے قسم کے کوئی لوگ آپ کو حدیث قرآن بولتے کیا بولنا بھائی میرے کو آپ سے سننا ہی نہیں سیکھنا ہے, میرے کو سیکھنا ہے علماء سے, ماہرین لوگ ہیں. جیسا میں بیمار ہوا تو ڈاکٹر کرنے جاؤں گا, جیسا میں گھر بنانا ہے تو انجینئر کرنے جاؤں گا, میں چپراسی سے گھر بناؤں گا کیا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو ماہرین کے پاس جاؤں گا تو میں ان سے پوچھتا ہوں کچھ بھی پوچھنا ہے مسئلہ تو فساد کہاں پیدا ہو رہا بولے تو کوئی بھی قرآن حدیث بول کے کچھ بھی سنایا تو سن کے تو دیکھیں گے بول رہے ہیں تو کیا ان کا کلپ میں کیا بول رہے ہیں انہوں, یہ فساد ہے. یہ کیوں دنیا میں پہلے بھی یہ قسم کے لوگ تھے لیکن ان کی بات پہنچنا مشکل تھا. کتابیں جاہل لوگ پڑھتے بھی نہیں تھے, ان کی ان پڑھ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کیا لکھے. اب ایسا ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا آ گیا, اس کے اوپر روایتیں, کہانیاں, قصے, ویڈیو. اب لوگ جو ٹائم پاس کو دیکھنا ہے, جو کچرا آیا دیکھ رہے ہیں. جیسے آدمی کو بھوک لگ رہی, کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے تو جو ملا کھا لیتا, تو ویسے ہی ہو گیا ہے. جو کچھ بھی بول رہا سن لینا. ارے ایسا بولے نا, حدیث میں ایسا کہتے نا, قرآن میں. ارے بھائی جا کے علماء کے پاس سیکھو دین, ان کی صحبتوں میں بیٹھو, ان کی مجلسوں میں جانا ہوتا نہیں, ان کی باتیں سننا ہوتا نہیں. مستند اہل سنت والجماعت کے جو علماء ہیں, آسان کیا ہو گیا, جہاں دل میں آیا جو دل میں آیا سن لو, اور پھر اس کے بعد کئی کنفیوز ہوتے, کئی گمراہ ہوتے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم کیا کرنا, جاننا کہ کس سے ہم کو دین سیکھنا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تقلید جو کرنا ہے کسی امام کی پیروی, اس کے دلائل کیا ہے قرآن میں حدیث میں بہت سارے, تبرکاً ایک دو میں بتاتا ہوں. پہلی دلیل کیا ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اس کے معنی ہے پوچھو جاننے والوں سے اگر تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کس سے پوچھو, جاننے والوں سے. تو اب کوئی جاہل ان پڑھ آج کے دور کا غیر مخلد اٹھ کے یہ بولے میں قرآن حدیث ڈائریکٹ پڑھ رہا ہوں, امام اعظم کون, امام شافعی کون, تو انہیں کیا چاہ رہا معلوم, جاننے والوں کو پوچھنا نہیں چاہ رہا, انہیں اپنے کو لائق فائق سمجھ رہا. کیوں انہیں کیا بول رہا, میرے پاس بخاری شریف ہے, میرے پاس قرآن شریف ہے, پڑھ لے. ایک موٹا سوال ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کون تھے, بہت بڑے محدث سر آنکھوں پہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا معصوم تھے نبیوں کی طرح؟ امام اعظم بھی نہیں تھے معصوم, ہم کبھی دعویٰ نہیں کرتے امام اعظم معصوم تھے, ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے, احتمال مانتے. امام بخاری سے بھی تو خطائیں ہو سکتی نا, لیکن جب بات ان سے حدیث لینے کی ہوتی تو ایسا بتاتے جیسا ان کی کتاب معصوموں کی کتاب ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے, معتبر ہوں گی لیکن اس سے مفہوم کیا اخذ کر رہے ہیں آپ, اس سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں, اپنے عقیدے کے مطابق بات نکال رہے ہیں, اپنی سوچ اور اپنے مسلک کے مطابق بات نکال کے ایسا بتانا چاہ رہے ہیں انہوں کریکٹ باقی سب غلط. ایسا ہرگز نہیں ہے میرے بھائی. جیسے آپ امام بخاری پر اعتماد کر رہے ہیں کہ وہ احادیث جب جمع کیے تو بڑا اہتمام کیے, بڑی ایمانداری سے, بڑی محنت سے جمع کیے, تو ہم بھی یہی کہتے ہیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی جب مسائل ہم کو بتائے نماز روزے طہارت کے, انہوں بھی بڑی ایمانداری سے بتائے, انہوں بھی تحقیق سے بتائے, انہوں بھی احادیث کی روشنی میں بتائے. اور اس وقت بتائے جب امام بخاری پیدا بھی نہ ہوئے تھے, اس وقت ان کو ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی جب امام بخاری کا زمانہ تھا ہی نہیں, انہوں بعد میں پیدا ہوئے. امام بخاری کے خود کئی اساتذہ ایسے جو امام اعظم کے شاگرد ہیں. تو مختصر یہ کہ ایسا تحقیر مت کرو علماء کی, اور کسی امام کی پیروی کرنے والے کو ہلکا مت جانو, اور یہ مت سمجھو خدا نہ خواستہ وہ گمراہ ہے. اور خود ان سے بھی کہوں گا جو امام کی پیروی کرتے, تم لوگ ڈھیلے پنے کے مت ہے سمجھو اپنے آپ, ہم کمزور ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ جاہل ہوں گے, میں جاہل ہوں گا, انہوں ان پڑھ ہوں گے, لیکن ہمارا مسئلہ غلط نہیں ہے, ہمارا طریقہ غلط نہیں ہے. کیوں؟ بڑے بڑے ائمہ, بڑے بڑے محدثین, بڑے بڑے مفسرین, بڑے بڑے محققین, بڑے بڑے صوفیاء اس کی تقلید میں 1400 سال سے عمل پیرا ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے. اب آئیے دوسری دلیل کہ قرآن مجید میں کہا آیا کسی امام کی پیروی کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ان کی جو تم میں اولی الامر ہے. اولی الامر کی تشریح تفسیر میں آئی ہے جو اہل علم ہے, جو جاننے والے ہیں, جو احکام کے واقف لوگ ہیں, ان کی تم پیروی کرو. تو اب جو مسائل کلیئر ہے اس میں تو اللہ رسول جو بولے ہم کو سننا عمل کرنا ہے, 5 وقت کی نماز ہے, رمضان کے روزے فرض ہے, اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. ایسے مسائل جن میں اختلاف ہے تو کیا کرنا, اولی الامر کی طرف رجوع کرنا, انہوں کیا بولے دیکھنا, اس کے اندر اس کی پیروی کرنا. اور ایسی احادیث میں بھی آیا ہے, وقت زیادہ ہو گیا, اس کے دلائل بیان کرنے کا قرآن سے بتا دیا. اب آئیے تقلید کرنے کے فائدے کیا ہے اور چھوڑنے کے نقصانات کیا ہے. دیکھو تقلید کرنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ شریعت کے احکام پر درست طریقے سے عمل ہوتا. اگر میں تقلید نہ کروں اور سیدھا قرآن حدیث سے مسائل نکالنے کی بات کروں تو کیا میں نکال سکتا ہوں اپنے طور پہ؟ تو غلطیاں کروں گا کئی جگہ, تو بھٹک جاؤں گا. اللہ اس کے رسول کی مراد کچھ اور ہے اور میں کچھ سمجھ رہا ہوں, تو اس کے مطابق عمل کروں گا تو شریعت پہ صحیح عمل نہیں ہوگا. تو شریعت کے اوپر کون سی چیز فرض ہے, کون سی سنت ہے, کون سی واجب ہے, یہ علماء جو ہم کو بڑے بڑے ائمہ بتائے ان کی تقلید کرنے میں سلامتی ہے کہ ہم سیدھا سیدھا اس پہ عمل کر لے سکتے. دوسرا فائدہ یہ ہے گمراہی سے بچ جائیں گے, بھٹکیں گے نہیں, اپنی مرضی سے قرآن حدیث سمجھیں گے تو جیسا کئی فرقے بن گئے. نہیں, مسلمانوں میں بھی کئی فرقے ہیں, 72 73 74 بولے سرکار, ایک جنتی ہے باقی جہنمی ہے. تو کوئی ایک فرقے میں شامل ہو جائیں گے اگر اپنی مرضی سے قرآن حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, گمراہ ہو جائیں گے. تیسرے یہ امت کا جو نظم و ضبط اچھا چل رہا, سکون سے مسلمان گزار رہے تھے, نئے نئے باتیں امت میں نکال کے ڈائریکٹ قرآن حدیث بول کے امت کے اندر آج دیکھو آپ انتشار پیدا کر دیے. نظم ضبط بگڑ گیا, انہیں اس کی گردن پکڑ کے کھینچ رہا, انہیں اس کی گردن پکڑ کے کھینچ رہا, انہیں اس کو کافر بول رہا, انہیں اس کو گمراہ بول رہا, انہیں اس کو مشرک بول رہا. یہ اس وجہ سے جو آئے جو یہ باتیں نکلے آج سے 100-150 سال پہلے کسی نہ کسی امام کی پیروی کرتے تھے لوگ, اتنے جھگڑے نہیں تھے. ہاں ائمہ میں اختلاف کی وجہ سے علماء میں ضرور تھا ہوگا کوئی جھگڑا, لیکن عوام الناس تو جس کی پیروی کر رہے تھے کسی امام کی سکون سے اس کے اوپر عمل کر رہے تھے, یہ سب فساد تھا ہی نہیں. اب آج کل کوئی
ہاتھ جو ہے سینے کے اوپر نہیں باندھا, کوئی غیر مخلص صاحب ہے تو یہ دیکھتے نیچے سے اوپر تک, یہ کیا کر رہا ہے, ایسا بتاتے کہ جیسا انہیں شرک کر رہا, گناہ کر رہا, اللہ کے حضور میں نے ٹھہرا ہوا ہے, کس کے سامنے ٹھہرا ہوا ہے کہ ایسا خیال کرتے ہو, تو یہ بات بالکل غلط ہے. تو امت کے اندر نظم و ضبط خراب ہو رہا. چوتھے سہولت اور آسانیاں نا بھائی, نوالا بنا کے دیتے کھا لو نا. اب آپ بولیں گے نہیں دین کے اندر علم حاصل کرنا ہے, تو کون نہیں بولا آپ کو علم حاصل کرو؟ علم حاصل کرنے کے کیا یہ معنی ہے کہ آپ جو ہے سہولت کو چھوڑ دیں؟ اب علم حاصل کرنے میں نکلا آج کی تاریخ میں بول رہا ہوں قرآن اور حدیث سے میں نماز کا طریقہ نکالتا ہوں. کب نکالتے؟ پڑھتے کب, پھر عمل کرتے کب؟ نکلا ہوا ہے, عمل کر لو, سہولت ہے تمہارے, نہیں لینا چاہنے سہولت. جبکہ زندگی میں کیا کرتے, ارے میاں مکے کو جانا ہے پیدل جاؤ, ارے نہیں بھائی گاڑی نہیں پلین, جلدی پہنچتے آرام سے, نکلو نا پیدل جاتے. تو اپنی زندگی کے عام معاملات میں کمفرٹ زون میں رہنا, اور جب دین کے اندر سہولت ہے تو اختیار کرنے کے واسطے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. آج کے دور میں ریسرچ کرتے کہتے ہیں نئے نئے باتیں معلوم کرتے. ہاں نئے مسائل پیدا ہوئے تو اس کو معلوم کرنا ضروری ہے. اب آئیے نقصانات کیا ہے. ہر آدمی اپنے طور پہ قرآن حدیث کے نام پہ تحقیق شروع کریں گا تو ہر ایک کا خود ساختہ اپنا اپنا دین بن جائے گا, جیسا آج ہوگا. کئی ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم قرآن حدیث سے صرف مسئلہ نکالتے ہیں, لوگ ابھی لڑ رہے ہیں بولانے میں آپ کو. جب آپ قرآن حدیث سے ڈائریکٹ مسئلہ نکالیں تو پھر آپ میں جھگڑے کو ہے بھائی. آپ لوگ تو پورے ہدایت والے لوگ ہیں, قرآن حدیث کے بیچ میں کچھ ہے نہیں آپ کے, آپ ہیں اور قرآن حدیث ہے, مگر ان میں بھی علماء میں ان کے اختلاف, اس میں بھی گروپاں بنے ہوئے. تو کیا پتہ چلا اس سے, یہ خود ساختگی, اپنے نفسانیت اور اپنے کو لائق سمجھنا, یہ فساد پیدا کرتا ہے انسان کے اندر. دوسرے یہ کہ شدید اختلاف اور انتشار امت میں پیدا ہو جائے گا, جو آج ہم دیکھ رہے ہیں, جھگڑے لڑائیاں, کتنے مسلمانوں میں اختلافات ہو گئے, اور ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے انہیں میرے طریقے پہ آیا تو سچا ہے. کسی کو آپ دین میں مجبور نہیں کر سکتے, کسی کو زبردستی نہیں کر سکتے. آپ اپنی بات رکھنا ہے رکھو, آپ پراپر طریقے سے رکھو, اور کسی تک کسی کی بات آئی تو اس کی سن کے نہ اس کی مانو, آپ اپنے طور پہ مطمئن ہو. مگر وہ سمجھنے کے واسطے بھی انسان کو عقل ہی ہونا پڑتا. کسی کو کچھ اچھا دکھ رہا, میرے دل کو اچھا دکھ رہا بول کے عمل کرنا نہیں ہے دین میں. صحیح کیا ہے اس پہ عمل کرنا ہے, درست کیا ہے اس پہ عمل کرنا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں علم کے بغیر لوگ فتوا دیں گے, سرکار فرمائے قیامت کے قریب وہ یہی ہو رہا. قرآن حدیث کے مطابق ہم بتا رہے بول رہے ہیں, لیکن قرآن حدیث کا جو فہم حاصل کرنا ہے, علم کی ضرورت ہے. عربی زبان آنا, صرف و نحو آنا, ناسخ و منسوخ کا علم ہونا, اور بھی کئی علوم ہے. وہ کچھ بھی نہیں ہے, کیا بھی نہیں ہے, ترجمے نکال رہے ہیں, پڑھ کے بول رہے ہیں اس کا یہ معنی ہے, تم یہ معنی بیان کر رہے ہیں, غلط ہے. تو اس سے کیا ہو رہا, امت کے اندر فساد پیدا ہو رہا, اور اپنے بغیر تحقیق کے فتوے دینا گناہ ہے, کبیرہ ہے, لوگ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. تو یہ چند باتیں تقلید کے حوالے سے میرے خیالات تھے, میں آپ کے سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے, ہم کو حق تسلیم کرنے اور باطل کو باطل ماننے, حق کو اختیار کرنے اور باطل کو ترک کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے, ہم کو صحیح راہ کی رہنمائی فرمائیے, شر اور فساد سے بچائیے, اپنے علماء, اپنے ائمہ, اپنے مجتہدین کی تعظیم اور ان کی خدمات کو قبول کرنے والا بنائیے برحمتک یا ارحم الراحمین, والحمدللہ رب العالمین. عزیزو ایک اعلان سماعت فرمائیے, منگل کے دن شب برات ہے, جو مقدس رات ہے, جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے کی رات ہے. تو اس مناسبت سے ہر سال کی طرح اس سال بھی بارگاہ شجاعیہ عیدی بازار میں رات 8:30 بجے سے ایک مجلس سالانہ رکھی گئی ہے, جس میں انشاءاللہ تعالی ختم قرآن ہوگا, حلقہ ذکر کے بعد واعظ و بیان ہوگا. تو آپ تمام حضرات سے میری اپیل ہے کہ بروز منگل بموقع شب برات بارگاہ شجاعیہ عیدی بازار میں رات 8:30 بجے سے منعقد ہونے والی اس سالانہ مجلس میں شرکت فرمائیں.